اوجڑی کیمپ حادثے کے حوالے سے جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ جن دنوں افغان وار سمٹ رہی تھی انہی دنوں میں اسلحے کی کچھ پیٹیاں مصر سے پاکستان پہنچی تھیں۔ جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ انہی پیٹیوں میں وہ آتش گیر مادہ تھا جس نے سپارک کیا اور اوجڑی کیمپ کے حادثے کا باعث بن گیا۔ انگریزی اخبار ڈان کے سابق ایڈیٹر اور سینئر صحافی ایم ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ شہر کے بیچوں بیچ ایک اسلحہ کا ذخیرہ تھا جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس ذخیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لایا جانے والا اور یہاں سے لے جایا جانے والا اسلحہ کسی حساب کتاب میں نہیں تھا، یعنی بڑے پیمانے پر خرد برد جاری تھی۔ اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس حادثے کی منصوبہ بندی کی۔ ایم ضیاء الدین کہتے ہیں کہ پھر یہی حادثہ جنیجو حکومت کی رخصتی میں ایک اہم جواز بھی بن گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان اختلافات تو جنیوا معاہدے کے طے پا جانے کے بعد سے سامنے آ رہے تھے، کیونکہ وزیر اعظم جنیجو کسی بھی صورت میں افغان جنگ کی صورتحال سے نکلنا چاہتے تھے، جبکہ ضیاء الحق کی سوچ مختلف تھی۔ لیکن اوجڑی کیمپ کے حادثے نے جنرل ضیاء الحق کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ محمد خان جنیجو کو حکومت سے نکال باہر کریں۔ اس کے لیے بڑا جواز اوجڑی کیمپ کے حادثے پر پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ نے فراہم کیا، جس نے حادثے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے آنے والی رپورٹ جو خود عسکری ذمہ داران کی سرکردگی میں بنائی گئی تھی وہ اس حوالے سے بہت مبہم تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ پارلیمانی رہنماؤں کی رپورٹ کی بنیاد پر محمد خان جنیجو بطور وزیر اعظم کارروائی کر کے کچھ لوگوں کو نکالنے کا ذہن بنا رہے تھے، اور اس کے اشارے بھی انہوں نے دیے تھے، اور یہ وہ معاملہ تھا جو جنرل ضیاء الحق کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کہتے ہیں کہ وزیر مواصلات اسلم ہٹک کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی کی رپورٹ تیار ہونے کے بعد وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کوشش تھی کہ اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور ISI کے سابق سربراہ جنرل اختر عبد الرحمن کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا جائے، لیکن ان کی اپنی کابینہ کے ارکان اسلم ہٹک اور نسیم احمد اہیر ان کے موقف کے خلاف ڈٹ گئے۔ دوسری جانب دفاع کے وزیر مملکت رانا نعیم محمود وزیر اعظم جنیجو کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہی وہ معاملہ تھا جہاں سے جنرل ضیاء اور وزیر اعظم جنیجو کے درمیان بدگمانیوں کا آغاز ہوا، اور پھر معاملہ 29 مئی کو جنیجو حکومت کی برطرفی پر منتج ہوا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جنرل ضیاء کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ہی اسلم ہٹک کو جنیجو حکومت کی برطرفی کے بعد سینئر وزیر بنایا گیا۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ حادثے کی انکوائری رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوئی، اور پاکستان میں ہونے والے کئی سانحات کی طرح سانحہ اوجڑی کیمپ کے اسباب کا تعین 32 سال بعد تک بھی نہیں کیا جا سکا۔ سینئر صحافی افتخار احمد کہتے ہیں کہ 29 مئی 1988 کو جب محمد خان جنیجو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیے جا چکے تھے، انہیں لاہور میں حامد ناصر چٹھا کے گھر پر ان سے اوجڑی کیمپ کے مسئلے پر بات کرنے کا موقع ملا۔ افتخار احمد کہتے ہیں کہ اس موضوع پر محمد خان جنیجو کی گفتگو کے 3 اہم نکات تھے۔ ان دنوں ایسی خبریں عام تھیں کہ امریکی سٹنگر میزائل ایران کے ہاتھ لگنے کا معاملہ عالمی ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث تھا۔ یہ وہ میزائل تھے جو امریکہ نے سوویت فوجوں کے خلاف استعمال کے لیے پاکستانی اداروں کے ذریعے افغان مزاحمت کاروں کو فراہم کیے تھے۔ محمد خان جنیجو نے کہا کہ یہ بھی امکان ہے کہ مقدمے کا مدعا ہی ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ بنایا گیا ہو تاکہ یہ موضوع ہی بند ہو جائے۔ محمد خان جنیجو کا کہنا تھا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ سٹنگر میزائل کا تنازعہ ہی اوجڑی کیمپ کے سانحہ کی وجہ بن گیا ہو۔ محمد خان جنیجو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی طرف سے قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ تیار تھی، اور وہ یہ اعلان کر چکے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، لیکن اس سے قبل ہی ان کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ محمد خان جنیجو نے اس وقت کے وفاقی وزیر محمد اسلم ہٹک کی سربراہی میں قائم پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے تسلیم کیا کہ اس کے مدرجات پر وزیر مملکت رانا نعیم محمود اور اسلم ہٹک کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ افتخار احمد اس حوالے سے اپریل 1988 میں ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے گفتگو کے حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل حمید گل نے ان سے ذاتی گفتگو میں کہا
کہ سٹنگر میزائل کے حوالے سے ہونے والی باتیں میرے بھی علم میں تھیں اور میں نے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر پہلا کیس یہی ڈیل کیا۔ جنرل حمید گل نے سٹنگر میزائلز کے حوالے سے واضح طور پر کہا، کوئی میزائل تیسرے کسی ملک کو نہیں دیا گیا، یہ انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوا جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا۔ 10 اپریل 1988 کو اوجڑی کیمپ میں لگنے والی حادثاتی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی ٹائمنگ بہت اہم ہے اور اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ٹھیک 4 روز بعد افغان مزاحمت کاروں اور سوویت یونین کے درمیان جنیوا میں معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت سوویت فوجیں افغانستان چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ اس معاہدے کے روز وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ یہ بات زبان زد عام تھی کہ جنرل ضیاء اس کو بھگدڑ میں طے کیا جانے والا معاہدہ قرار دے رہے تھے اور اس فیصلے پر وہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو سے خوش نہیں تھے، کیونکہ محمد خان جونیجو جنیوا میں موجود وزیر مملکت برائے خارجہ امور زین نورانی پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ہر صورت معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان واپس آئیں۔ جنیوا معاہدہ اور اوجڑی کیمپ کی رپورٹ بلا امتیاز عمل درآمد جیسے معاملات تھے جن کو ہضم کرنا جنرل ضیاء کے لیے آسان نہ تھا، اور پھر ٹھیک 1.5 ماہ بعد لاوا بہہ نکلا جس نے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر سندھڑی پہنچا دیا۔ وقت اپنے بہاؤ پر چلتا رہا اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بھی جنرل اختر عبدالرحمن سمیت ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یوں یہ سارا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ دوستو، یہ مضمون BBC اردو میں پہلی مرتبہ 2021 میں شائع ہوا اور دوسری مرتبہ اوجڑی کیمپ کی تاریخ کی مناسبت کے حوالے سے 10 اپریل 2024 کو شائع ہوا تھا۔ دوستو، اوجڑی کیمپ کا افسوسناک اور خطرناک حادثہ جو کہ 10 اپریل 1988 کو ہوا اور جس نے جڑواں شہروں کے باسیوں پر قیامت صغریٰ کا منظر دکھایا، اس حوالے سے یہ ہماری تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہاں پہ اس کو ہم ڈال دیں گے۔ ویڈیو کے طوالت کے پیش نظر ویڈیو کے 3 حصے کر کے آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ پہلے دونوں حصوں کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس حادثے کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز میں مزید بہتری لے کر آ سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔